الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله في مقام آخر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال الله في مقام آخر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے نبی کریم علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے ان میں ایک اہم ترین معجزہ واقعہ معراج ہے. کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے چچا اور آپ کی محبوب رفیقہ حیات حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے کہ ابھی شیب ابی طالب کی وہ گھاٹی وہ بائیکاٹ کیے ہوئے تھا، غم پہ غم یہ بھی لاحق ہو گئے. اس قدر غم کے اس سال کو عام الحزن غم کا سال قرار دے دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا غم ہلکا کرنے کے لیے ان کو معراج کروائی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک
یہ زمینی سیر کہ یہ جو فاصلہ اس دور کے سوار کے مطابق 40 روز میں یہ طے ہوتا تھا، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو براق کے ذریعے یہ 40 روزہ مسافت چند لمحوں میں کروا کے مسجد اقصیٰ میں پہنچایا، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک سیڑھی کے ذریعے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا، اور اس کا سبب خود اللہ جل شانہ نے بیان فرما دیا کہ یہ جو آپ کو زمینی سیر اور آسمانی معراج جو کروائی گئی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ آپ ہماری نشانیوں کو دیکھ لیں۔ اللہ نے جنت اور جہنم کے نظائر دکھانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو یہ معراج کروائی، اور اس کے 2 حصے، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے جسے اسرا زمینی سیر کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک اسے معراج کہا جاتا ہے، مگر عرف میں اس پورے واقعہ کو ہی معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو یہ معجزہ نبی کریم علیہ السلام کے 24 صحابہ کرام آپ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو معراج کروائی ہے، اور یہ واقعہ معراج نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگوں کے من گھڑت عقائد و نظریات کی بھی تردید اور نفی کرتا ہے، جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں۔ حالانکہ سب معراج کو معجزہ تو مانتے ہیں، واقع معراج بیان بھی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود ان کے عقائد و نظریات وہ واقع معراج کے مخالف ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ معراج کروائی، بلکہ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، آپ ان سے ہم کلام بھی ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے۔ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں باتیں چونکہ اللہ کے لیے ممکن ہیں، دونوں طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کی ارواح کو جسم دے دیا ہو، یا پھر ان کے اصلی جسموں کو روحوں سے ملا کے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا نہ مشکل ہے نہ ممکن ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات جیسے مناسب سمجھا استعمال کیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے بیان کیا، صحیح سند سے ہم تک جب آپ کا معجزہ پہنچایا، اور ہم کتاب و سنت کی روح سے نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے اس کو اہم ترین معجزہ شمار کرتے ہیں، مگر اس میں جو حقیقت حال ہے وہ صحیح احادیث میں موجود ہونے کے باوجود کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے
سارے واقعہ کو زبان رسالت سے بیان فرما دیا، مگر پھر بھی لوگوں نے اپنے عقائد و نظریات کو تقویت دینے کے لیے بہت ساری باتیں اپنی طرف سے اس میں شامل کر لی۔ یاد رکھیے، کتاب و سنت کی روح سے جو حقیقت ہم تک پہنچی ہے ہمیں اسی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ جتنا نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہمیں اسی کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ کہ نظائر دکھلائے اور اول تا آخر سارا واقعہ صحابہ کرام کو بیان فرما دیا، اور 24 صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے سن کر امت تک پہنچا دیا۔ اب جو حقیقت صحابہ نے بیان کی، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بتلائی، ہمیں وہی عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے اس واقعہ کے بعد اس وقت بھی بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئی، اللہ نے اس کا حل کرنا تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام آپ کی زندگی میں فرما دیا کہ آپ نے ایسے خدشات جو بعد میں امت اپنا سکتی تھی، صحابہ کرام کے استفسار پہ ان کی خود وضاحت فرما دی۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ اس واقعہ معراج میں نبی کریم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات نہیں، یہ 1 to 1 ملاقات نہیں تھی۔ سدرۃ المنتہا تک آپ نے بیان فرما دیا کہ میں وہاں تک پہنچا، اللہ سے ہم کلام ہوا۔ ہمیں بھی اتنا ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسی پہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے، اور قرآن و حدیث کے دلائل بھی اسی بات پہ دلالت کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، رب آرنی انظر الیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کی اصلاح کے لیے اس سوال و جواب کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ لن ترانی، میرا دیدار ان دنیاوی آنکھوں سے ناممکن ہے، تم مجھے اے موسیٰ علیہ السلام ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ دوسرے مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، یہ دنیاوی آنکھیں جو میں نے انسانوں کو دی ہیں یہ میرا ادراک نہیں کر سکتی، جبکہ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا ادراک رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح خود نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ابو ذر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، واقعہ معراج میں کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ تو جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ، نور انا اراہ، کہ اللہ تو نور کے پردوں میں ہے، میں کیسے اللہ کو ان آنکھوں سے جو ہے وہ اس کا دیدار کر سکتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد نے بھی جب آپ سے یہ سوال کیا تو آپ وضاحت فرماتی ہیں
کہ یاد رکھو جو شخص 3 چیزوں کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو انسان یہ دعویٰ کرے کہ جو وحی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تھی آپ نے اس میں سے کچھ چھپایا ہے، یاد رکھو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا نبی کریم علیہ السلام نے کما حق ہو اپنی امتیوں تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی کہے یا یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم علیہ السلام آنے والے کل کے احوال سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، یہ غیب کا علم آپ کو ہے جو اس کا دعوے دار ہو، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جان لو، یقین کر لو کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ حقیقت پر مبنی دعویٰ نہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور اسی طرح جو یہ دعویٰ کرے کہ واقعہ معراج کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے تو وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی آیت کریمہ دلیل کے طور پہ پیش کرتی ہیں کہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی ان دنیاوی نظر سے آنکھوں سے اللہ کا ادراک نہیں کر سکتا، اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے بھی یہ سوال ہو چکا تھا جو حضرت عائشہ کے جواب پہ سائل نے سوال کیا کہ قرآن کریم کے بعض الفاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ اللہ کا شاید نبی کریم علیہ السلام کو دیدار ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ان آیات کے تناظر میں پوچھا تھا، سوال کیا تھا، تو آپ نے مجھے اصلاح فرما دی تھی، جواب دے دیا تھا کہ یہاں مراد اللہ کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا مراد ہے، کہ اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے ان کی اصلی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 بار ان کا دیدار کروایا ہے۔ تو یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو گویا واقعہ معراج تو برحق ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ معجزہ تو ہے، مگر اس واقعہ کے دوران ان آنکھوں سے دیدار الہی نبی کریم علیہ السلام کو نہیں ہوا۔ اور اسی طرح بعض احباب، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو جیسے روح اور جسم سمیت اس موقع پر معراج کروائی ہے، اسی طرح صحیح روایات سے ثابت ہے خواب میں بھی ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سیر کروائی ہے۔ تو بعض احباب دونوں واقعات کو ایک سمجھ کر یہ عقیدہ اور نظریہ بنا بیٹھے کہ یہ تو خواب کا واقعہ ہے، جبکہ حقیقت قرآن و سنت کے دلائل اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ واقعہ معراج یہ صرف خواب کا نہیں بلکہ روح اور جسم سمیت جو ہے کہ اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کا ذکر کیا ہے وہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ آیت کریمہ کے الفاظ بتلاتے ہیں یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ آپ کو روح اور جسم سمیت اللہ نے سیر کروائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز سبحان کے لفظ کے سے کیا ہے کہ سبحان الذی، قرآن کریم میں اللہ کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں کوئی خرق عادت معاملہ ہوتا ہے
اہم چیز کا بیان ہوتا ہے وہاں یہ لفظ سبحان کا یا اس کے ملتے جلتے اسی سیغے سے متعلق الفاظ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتی ہے۔ تو یہ لفظ سبحان بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روح اور جسم سمیت آپ کو جو ہے سیر کروائی گئی۔ اور پھر اسی آیت کریمہ میں بعبد ہی اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو لفظ عبد یہ روح اور جسم کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ عبد بھی بتلاتا ہے کہ یہ روح اور جسم سمیت آپ کو جو ہے یہ معراج کروائی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے یہ الفاظ کہ ما زاغ البصر وما طغى، چونکہ نظر یہ انسانی جسم کا ایک عضو ہے، اللہ جو فرما رہے ہیں کہ نہ نظر بہکی اور نہ ہی حد سے بڑی ہے، تو یہ الفاظ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ روح اور جسم سمیت جو ہے اللہ نے معراج کروائی ہے۔ اور پھر جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ 24 کے قریب صحابہ کرام اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام سے سن کر انہوں نے بیان کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق سواری پہ سوار کر کے یہ فاصلہ آپ کو طے کروایا گیا۔ تو یہ براق کا استعمال بھی بتلاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو معراج روح اور جسم سمیت کروائی گئی۔ اور اسی طرح اہل مکہ کا، کفار مکہ کا اس کو حیرت انگیز سمجھ کے مذاق اڑانا بھی بتلاتا ہے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، یہ حقیقت پر مبنی تھا، روح اور جسم سمیت تھا۔ تب انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ممکن ہے، جب نبی کریم علیہ السلام جیسا کہ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ صبح ذہن میں یہی سوچ کے لوگ یہ میری بات سن کے کیا ری ایکشن کریں گے، ابھی آپ اسی سوچ میں ہیں کہ ابو جہل لعین جو ہے وہ آپ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، آپ اس کو بتا دیتے ہیں، وہ فوراً کہتا ہے کہ اگر آپ کے احباب کو، آپ کے قبیلے کے لوگوں کو میں بلاؤں، اکٹھا کروں، تو یہی بات ان کے سامنے بھی کہہ دو گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے یہ مجھے سعادت بخشی ہے۔ تو سب کو بلایا، تو آپ نے سب کے سامنے اللہ کی جانب سے اس معجزے کا ذکر فرما دیا۔ تو سب جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ 40 دن لگتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچنے میں اس دور کے سفر کے مطابق، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے مختصر حصے میں یہ 40 دن کا ہی سفر نہیں، آگے ان کا دعویٰ ہے کہ پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک بھی گئے ہیں۔ تو اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا، محض روح اور جسم سمیت نہ ہوتا، نہ کوئی تعجب کی بات ہوتی، نہ کسی کو کوئی اعتراض ہوتا۔ تو اہل مکہ کا اعتراض کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روح اور جسم سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کروائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دیگر انبیاء کو معجزات سے نوازا، اسی طرح جو نبی کریم علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، ان میں سے اہم ترین معجزہ کے واقعہ معراج ہے۔ اور چونکہ دین اسلام میں کسی دن کو کسی واقعہ کی وجہ سے کوئی اہمیت حاصل نہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ آج ہم نے تو اس کو جو ہے وہ 27 رجب کے ساتھ خاص کر دیا کہ یہ جو شب معراج ہے اس میں خصوصی اپنی طرف سے عبادات اور اگلے دن کے لیے عبادات ایجاد کر لی گئی، مگر یہ 27 رجب کو ہی یہ معاملہ پیش آیا، اس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل موجود نہیں۔ اور اس واقعہ کے بعد 12 سال خود نبی کریم علیہ السلام دنیا میں موجود رہے ہیں،
یہ دن آیا اور یہ رات آئی، عام دنوں اور راتوں کی طرح گزر گئی، کیونکہ شرعی لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی عبادت نہیں تھی، کوئی خصوصی اہتمام نہیں تھا۔ اور اسی لیے اس میں اختلاف موجود ہے آج بھی اسلاف امت کا کہ یہ معراج کب، کس تاریخ کو، کس مہینے میں ہوئی۔ یہ سب اختلاف اور یہ معاملہ یہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ نہ شرعی لحاظ سے اس رات کی کوئی خاص اہمیت ہے، نہ کوئی خاص اہتمام ہے، نہ اگلے دن کوئی عبادت کا خاص اہتمام۔ جیسا کہ آج ہم نے جو ہے وہ اپنی طرف سے بعض عقائد جو ہے وہ بنا لیے ہیں رات کی عبادت کے اگلے دن کے۔ یہ واقعہ حق ہے، حق پر مبنی ہے، خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے، 24 صحابہ کرام نے اس کو آپ سے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اس کے روایت کیا ہے، مگر یہ کس تاریخ کو، کس رات کو ہوا، اس کا نہ کسی نے صحابی نے ذکر کیا، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے دیگر معجزات تھے، یہ بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اب نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو اپنے عقائد و نظریات ہیں ان کی بھی تصحیح فرما لی۔ جب یہ واقعہ معراج برحق ہے تو واقعہ معراج ہمیں بتلاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پر تھے، زمین پر نہیں تھے۔ آپ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں، اور یہ واقعہ معراج میں نبی کریم علیہ السلام کا مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کروانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی آمد کے بعد کسی امتی کی اتباع تو دور کی بات، کسی نبی اور رسول کی بھی اتباع جائز نہیں۔ اور بار بار نمازوں کی تخفیف کے لیے اللہ سے درخواست کرنا بتلاتا ہے کہ مختار کل اللہ کی ذات ہے، نبی کریم علیہ السلام مختار کل نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ معراج جو 24 صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جنس کے اعتبار سے بشر ہیں، اگر نور ہوتے، فرشتوں سے آپ کا تعلق ہوتا تو یہ واقعہ معراج معجزہ بنتا ہی نہیں۔ فرشتے کا آسمان پہ جانا کوئی انوکھی بات نہیں، بشر ہو کے روح اور جسم سمیت سدرۃ المنتہا تک جانا یہ تعجب خیز ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو اس واقعہ معراج سے ہمیں اپنے عقائد و نظریات پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جب ہم معراج کو مانتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں وہی عقائد و نظریات رکھیں جو واقعہ معراج ہمیں رکھنے کا درس دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔